آج کل زیادہ تر جو سزائیں سننے کو ملتی ہے وہ یا تو سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید یا چند سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک پاکستان ہی ایسا واحد ملک ہے جو جتنا بڑا سزا یافتہ ہوگا اس کو اتنی بڑی وزارت سے نوازا جائے گا۔ ٹرائی کر کے دیکھو، شاید تمہیں بھی وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ کانٹ بڑا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم گائز، تو میرا نام ہے شہزی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزی ایکسپلین۔ ہم اس دنیا پر سب سے ظالم جاندار ہیں۔ باقی کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس لیے مارتی ہیں کیونکہ وہ ڈرتی ہیں، یا دفاع کرتے ہیں، یا انہیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انسان مذہب اور سیاست جیسے نظریات اور عقائد پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ایسے بہت سے طریقے تیار کرنے کی ایک طویل فہرست ہے۔ ٹارچر کے موضوع کی کھوج کرتے ہوئے مجھے ٹارچر کے آلات اور طریقوں کی بظاہر نہ ختم ہونے والی ایک طویل فہرست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دلچسپ ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے اچھے اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، عظیم یادگاریں تعمیر کر رہے ہیں اور برادریاں بنا رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تہذیبوں کو تباہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ چوہے کے تشدد کے طریقہ کار کے بارے میں کہانی بجائے گرافیکل اور تفصیلی ہے، اس لیے کہانی کو اپنی احتیاط کے تحت سنیے گا۔ ایک آدمی کو میز پر باندھ دیا جاتا تھا، شکار کے پیٹ پر بغیر نیچے کے دھات کا پنجرا رکھا جاتا تھا۔ تشدد کرنے والا چند چوہوں کو دھاتی پنجرے میں ڈال دیا کرتا تھا۔ شکار چھوٹی ٹانگوں اور چوہے کی ناک کی جھنجھناہٹ کو محسوس کر سکتا تھا۔ تشدد کرنے والا پھر پنجرے پر گرم انگار ڈالتا تھا، جس سے پنجرا جلدی سے گرم ہو جاتا تھا اور چوہے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ دھات کے پنجرے کو کاٹنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن شکار کا پیٹ جو تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ چوہے پیٹ میں سوراخ کھودنے لگتے اور آنتوں کو پھاڑنے لگتے۔ وہ شخص زور زور سے چیخنے لگتا تھا۔ ایک چوہا قیدیوں سے اس سے کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا جتنا کہ سب سے زیادہ ہنرمند انتظام کر سکتا تھا۔ چوہوں کے تشدد کا استعمال کا پہلا دستاویزی کیس یورپ میں 17ویں صدی میں ملا، جہاں ڈچ بغاوت کے دوران ڈچ کا جو رہنما تھا وہ قیدیوں کو پکڑ کر ان سے قیمتی معلومات کو نکلوانے کے لیے چوہے کا تشدد استعمال کرتا تھا۔ وہ یہ چیز جان چکے تھے کہ چوہے سے بہتر کوئی تفتیش نہیں کر سکتا، کیونکہ چوہے کا ڈر جو تھا وہ قیدیوں کو اتنا ڈرا دیا کرتا تھا کہ وہ خود بخود اپنی ساری کی ساری جو معلومات ہوتی تھی وہ دے دیا کرتے تھے۔ چوہوں پر تشدد بھی ایک جانوروں پر تشدد کرنے کی ایک علامت تھی۔ فرض کریں کہ ایک چوہا جانور جو بے زبان ہے وہ انسانی پیٹ سے ہوتا ہوا میخانے کے ذریعے باہر نکلتا تھا۔ چوہوں کی تشدد کرنے کی ایسی اور بھی بہت سی تکنیکیں تھیں۔ اس میں سے ایک اور تھی، وہ تھی ریٹ چیئر۔ اس میں قیدیوں کو کرسی پر باندھ دیا جاتا تھا اور پنجرا منہ کے اوپر اور منہ کو پنجرے سے ڈھانپ دیا جاتا تھا اور پھر اس کے اندر چوہے چھوڑ دیے جاتے تھے، جس سے چوہے ان کا ناک، کان، چہرہ نوچنا شروع کر دیتے تھے اور وہ مجبوراً اپنی جان کی بازی ہار دیا کرتے تھے۔ چوہوں کا تشدد استعمال کرنے کا ایک عام طریقہ یہ بھی تھا کہ قیدیوں کو ایک چوہے سے بھرے کمرے میں چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں پر وہ غریب قیدیوں کو کاٹنے اور سوتے وقت ان پر رینگتے تھے۔ اس سے متاثرین میں خوف پیدا ہو جاتا تھا اور وہ اپنی تمام کی انفارمیشن جو بھی وہ جانتے پہچانتے تھے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ ایک معمولی سی خبر نکلوانے کے لیے وہ انسان کے اوپر اس قدر تشدد کرتا تھا کہ ایک بار تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا ایک دور ہے، آج بھی انسان ایسی بہت سی تکلیف دہ طریقہ کار کو استعمال کرتا ہے جس سے قیدیوں سے امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ نکلوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے قیدی سزا کے بارے میں سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب کچھ بتانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔